بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ میں نے ایک دکان کرائے پر دی ہوئی ہے اور اس دکان کا کرایہ میرے گھر کے خرچ میں استعمال میں آتا ہے، کیا مجھے اس دکان کے کرائے پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دکان کا جو کرایہ ہے وہ گھر کا خرچہ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں بچتا۔ اس کنڈیشن میں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، رات تک پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں لفظ الہ آیا ہے۔ الہ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا ہے تو پھر اس کا جواب یہی ہے، انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دن ختم ہو جائے اور رات کا مبدا یعنی رات شروع ہو جائے تو وہاں تک، تو اس کی پہچان سورج ہے۔ سورج ہے، دن ہے۔ سورج ختم ہو گیا تو رات کا مبدا ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ سورج کے غروب ہونے تک جو ہے نا روزہ رکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری شادی میری والدہ اور دیگر رشتہ داروں کی پسند سے ہوئی ہے۔ میں نے شادی کے بعد لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، بس ہمدردی اور رشتہ داروں کی عزت کی خاطر زندگی گزار رہا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ نیکی ہے یا پھر اپنے اوپر ظلم؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے باوجود اس کے کہ پردے کا حکم دیا ہے اور پردے میں بڑی سختی کی ہے، لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے اس سختی کو اسلام نے نرمی میں بدل دیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ رشتہ طے ہونے سے پہلے لڑکی کو نہ ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، ایک نظر دیکھ لے، اس لیے کہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فوٹوگرافر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، فوٹو کھینچ کر بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ فوٹو وغیرہ کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ تو فوٹو کے ذریعے تو پتہ نہیں کیسے کیسے انسان کو کیسے بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے خوبصورت کر دیں، جس کو چاہے بدصورت کر دیں۔ یہ نہیں ہے، ایک نظر دیکھ لینا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ اٹھے۔ ہونا تو یہی چاہیے اور آپ نے بھی ایسا ہی کرنا تھا، لیکن بہرحال یہ بڑوں نے ایک فیصلہ کیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور سمجھو کہ بڑوں کا بڑا احترام ہے، ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے گا، اور نیک اولاد کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو ایک سکون مل جائے گا جو سکون میں کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، اور آپ کی جو پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، اس کو سکون میں بدل دے، اسی کو آپ قائم رکھیں، اور یہ خیر والا کام ہے۔ اگر غسل جنابت فرض ہو، ٹھنڈے پانی یا شدید سردی کی وجہ سے غسل نہ کر سکتے ہوں تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا تعلق چونکہ میڈیکل سے ہے، اگر آپ کی جسمانی کنڈیشن ایسی ہے اور تکلیف بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہے کہ ڈاکٹر حضرات یہی کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں آپ کا نہانا صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ تیمم کر لیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، محض ٹھنڈے پانی سے ڈرتے ہوئے آپ غسل نہ کریں، یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ کو غسل کرنا چاہیے۔ لہذا دیکھیں جی، کم سے کم آپ پانی استعمال کریں، کم سے کم آپ اپنے جسم کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں، آسانی ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹپ کے ٹپ بہا دیں، کم سے کم استعمال کریں، لیکن غسل کر لیں، بہتر ہے۔ جماعت کے ساتھ وتر میں جب امام قنوت پڑھے تو کیا ہم بھی پڑھیں؟ مصنف عبدالرزاق کے اندر وضاحت آتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام قنوت پڑھے، قنوت وتر پڑھے، تو پیچھے آپ کو وہ قنوت نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ آمین کہنی چاہیے۔ آمین قنوت میں چونکہ ثابت ہے، اور قنوت نازلہ میں تو خاص طور پر ثابت ہے، اور قنوت وتر کے حوالے سے بھی مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ غالباً ایک صحابی کا ذکر ہے،
وہ گئے مسجد میں اور آگے امام وطر ہی پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے زور سے ان سے کہا کہ ہمیں دعا سے تو محروم نہ کریں، آمین سے تو محروم نہ کریں، آپ ایسا ایسا پڑھیں۔ تو مطلب یہ کہ ثابت ہے پیچھے آپ دعا نہ پڑھیں بلکہ آمین ہی کہنا چاہیے۔ میری والدہ ضعیف العمر ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ مطلقاً حکم ایسے ہے، مطلقاً حکم کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ نیچے لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آدھا ثواب ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایک بندہ مریض ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب دے گا، آدھا ثواب نہیں دے گا۔ کیا گھر والے تدفین سے پہلے میت کے سونے کا دانت اتار سکتے ہیں؟ ہاں، بعض چیزوں کے اتارنے کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اسی سے مستنبط بات یہی ہے کہ ان کو آپ اتار سکتے ہیں۔ کیا حلال جانور میں بھی 7 قسم کا گوشت حرام ہوتا ہے؟ ہتھیلیاں، اوجھی وغیرہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ یہ اختراعات ہیں، ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حلال جانور ہیں ان کا ہر حصہ جو ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں، بہتا ہوا جو خون ہے جس کی وضاحت آ گئی ہے، جب آدمی ذبح کرتا ہے جو خون گلے سے بہتا ہے وہ حرام ہے، اس کا ذکر آ گیا ہے۔ باقی یہ اور فلاں جن کا ذکر کیا ہے یہ سب چیزیں حلال ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا وہ شخص مسجد میں جماعت کروا سکتا ہے جو خود کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا؟ ایسے شخص کو امام بنانا کیسا ہے؟ نیز گٹکا کھانے والا جماعت کرا سکتا ہے؟ گٹکا کھانے والا جو گٹکا کھاتے ہیں ان کا امام بن سکتا ہے، ان کو امام بنایا جا سکتا ہے، اور جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے ان کا بھی وہ امام بن سکتا ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن ان لوگوں کا امام اس کو نہیں بننا چاہیے جو گٹکا نہیں کھاتے یا جو مستقل نمازی ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام اس کو بنو جو تم میں خیار ہو، افضل ہو، دینداری میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اسی کو ہی امام بنایا جائے۔ سیم زدہ جگہ پر بنی ہوئی قبر اگر بیٹھ جائے تو کیا ایسی صورت میں قبر کو پختہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قبر گر جائے، دب جائے اور کہیں سے سوراخ محسوس ہو تو آپ نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں، اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نماز کے اختتام پر ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ پوری مسجد میں کافی جگہ ہوتی ہے۔ اس طرح کسی کو تکلیف دینا کیسا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے کہ جب جگہیں اور خالی موجود ہیں تو کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جس سے نہ جی آنے جانے والے کو یا آگے سے اٹھ کے پیچھے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، اور کوشش یوں بھی کریں جو بعد میں آتے ہیں وہ ایسے انداز میں نماز پڑھیں کہ آگے کوئی چیز بطور ستھرا کر رکھ لیں تاکہ کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ فرض نمازوں کے فوراً بعد چندے کا اعلان ہوتا ہے اور ہمیں سلام کا جواب دینا پڑتا ہے اور ہمارے اذکار میں خلل پڑتا ہے، خاص کر کے فجر اور مغرب میں۔ کیا ہمیں اجر پورا ملے گا اذکار کا؟ دیکھیں، اذکار دو طرح کے ہیں، کچھ اذکار مخصوص ہیں فرض نماز کے بعد، جیسے بندہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیحات، اللہ اکبر، یہ کلمات ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ جو مخصوص اذکار ہیں یہ تو آپ پہلے پڑھ لیا کریں، اتنا تو وقت ملتا ہی ہے، اعلان اس کے بعد آتا ہے۔ باقی جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان کو آپ روک دیں، اعلان سن لیں، آپ سلام کا جواب بھی دیں، اس کے بعد تسلی کے ساتھ انشاءاللہ اذکار کرتے رہیں، اللہ آپ کو پورا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، یہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کپڑا آتا ہے یورپ سے اور یہود و نصارہ نے ان کپڑوں کو اتارا ہوتا ہے، سوال پورا یوں ہی بنتا ہے کہ یہود و نصارہ کے اتارے ہوئے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ اگر وہ کپڑے آپ نے لیے ہیں تو پہلے ان کو آپ دھوئیں اچھی طریقے سے،
تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد پاک صاف ہو جانے کے بعد ان کپڑوں کو آپ پہن سکتے ہیں۔ ماہواری کے 7 دن گزر گئے ہیں، 4 دن مزید اور گزر گئے ہیں، ایسی صورت میں غسل کر کے روزہ رکھ سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوس ہے کہ جب 7 دن گزر گئے ہیں، گزرنے کے بعد انہوں نے کیوں غسل نہیں کیا، نمازیں 4 دن کی کیوں چھوڑی؟ یہ نمازیں تو اس پر فرض تھیں۔ جب دن ختم ہو جاتے ہیں فوراً عورت کو چاہیے اور نہائے اور نمازیں پڑھے، اس طرح روزہ بھی رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے۔ 4 دن ہم روزے سے پہلے سوچ رہے ہیں نماز کے بارے، 4 دن اس خاتون نے نمازیں نہیں پڑھیں، یہ اس کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس طرح سستی نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا پہلی فرصت میں اس کو چاہیے جی ہاں نہا بھی لے اور روزہ بھی رکھ لے۔ اور اگر وقت انتہائی محدد ہے کہ کوئی ایک ہی کام کر سکتی ہے وہ خاتون، جس وقت اس نے پروگرام بنایا نہانے کا اور وہی وقت تھا سحری کا، اور وقت بھی محدد ہے، یعنی نہاتی ہے تو سحری نہیں کر سکتی، سحری کرتی ہے تو نہا نہیں سکتی، تو پہلے سحری کر لے اس کے بعد نہا لے۔ ہمارے دوست کو جب سے وہ اہل حدیث ہوا ہے مسلسل آزمائش میں ہے، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، اور دوسرے دوست کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے نے حق کو قبول کیا، حق کو قبول کیا۔ جو بندہ حق کو قبول کرتا ہے یقیناً وہ سمجھو کہ امتحان کی زد میں رہتا ہے، اور دنیا کی زندگی پوری کی پوری امتحان ہے، لیکن اس امتحان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ حق کو قبول کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ ویسے ہی مطلقاً دنیا کی زندگی جو ہے ایک مومن کے لیے جو ہے ایک قید خانہ ہے، آزمائش ہے، لیکن اس پہ اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، نیکی دے گا، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ ایک عالم دین نے صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہو تو دیکھنے والا اسے منع نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ حدیث تو ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو سمجھو کہ ایک رزق تھا جو اللہ نے اس کو دیا، اس کو کھلایا اور پلایا۔ لیکن جہاں تک صحیح بخاری کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ہے کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ حالت روزے میں ہے اور وہ اس کو منع نہ کرے، یہ حدیث بخاری تو دور کی بات ہے، میں نے کسی اور کتاب میں نہیں پڑھی، میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک شخص بیمار تھا اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا اور فوت ہو گیا، تو اب اس کے روزے رکھے جائیں گے یا فدیہ دیا جائے گا؟ روزے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرضی روزے ہیں اور ایک نظر کے روزے ہیں۔ نظر کے روزے کے بارے تو اتفاق ہے، اگر کسی نے کچھ منت مانی تھی، کچھ روزے تھے اور وہ روزے اس نے نہیں رکھے اور فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے اس کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ جو ورثاء ہیں وہ روزے ہی رکھیں گے۔ نظر کے تو روزے رکھنے ہی، یہ تو پہلے اتفاق بات ہے، لیکن اگر فرضی روزے تھے، رمضان کے روزے رہ گئے تھے اور فوت ہو گیا، نہیں رکھ سکا، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں اختیار کا پہلو ہے، چاہے تو اس کے ورثاء روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو اس کی جگہ پر وہ فدیہ دے دیں، اس پہ اختیار ہے فرضی روزوں کے بارے۔ لیکن جو نظر کے روزے ہیں وہ روزے ہی رکھے جائیں گے، اس کا فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک شخص سفر میں ہے اور طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، تو کیا اس کنڈیشن میں روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا بہتر ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک تو سفر کو دیکھے، وہ سفر اس کے لیے بھاری تو نہیں پڑ رہا، نمبر 2 اس کی بیماری کس طرح کی ہے، خالی کھانسی زکام یہ بھی تو بیماری ہے نا جی، بیماری کیسی ہے؟ اگر بیماری اور سفر اس پہ بھاری ہے تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے، روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر نہ سفر ایسا ہے اور نہ ہی اس کی بیماری ایسی ہے تو پھر روزہ رکھنا افضل ہے۔ مثلا یہاں سے ایک بندہ حیدرآباد جاتا ہے اور وہ اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں جاتا ہے، وہاں تک جاتا ہے، سفر تو ہے اور اس کو نزلہ کھانسی بھی ہے،
اب ایک ایسا آرام دہ سفر ہے، روزہ رکھے گا تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سفر ہے جو تکلیف دہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی خطرناک ہے تو ایسی کنڈیشن میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے روزہ رکھنے کے مقابلے میں۔ شوال کے 6 روزے لگاتار رکھنے ہیں یا وقفے کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ 6 من شوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے کہ جیسا کہ پورا سال اس نے روزے رکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کس طرح رکھے جائیں، لگاتار یا وقفے سے؟ دونوں طرح سے جائز ہے اور سلف صالحین کا یہی موقف ہے، چاہے تو ایک ساتھ رکھے اور چاہے تو ایک رکھے ایک دن نہ رکھے پھر رکھ لے، وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ نمبر 1 بعض لوگوں کا موقف ہے عید والے دن بس عید کے بعد روزے شروع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا موقف ہے نہیں ٹھیک ہے 2 4 6 دن کے بعد شروع ہوں، جب شروع ہوں وقفہ نہ ہو، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اختیار ہے چاہے ایک ساتھ رکھیں اور چاہے وقفے سے رکھیں۔ سبحان اللہ۔